ایک ایسا AI چیٹ باٹ جو ہماری زبان سمجھے اور ہمارے کام بھی کر دے۔ سننے میں تو بالکل جادو لگتا ہے نا؟ لیکن یہ جادو نہیں، یہ ہے انجینئرنگ۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو ایک مکمل کام کرنے والے AI میں بدلا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی منظم سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے۔ چلیں اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی ہی بالکل سادہ سی درخواست سے۔ یہی تو ہمارا اصل مقصد ہے، ایک ایسا AI جو ہماری بات سمجھ جائے اور ہمارے لیے کام کر دے۔ اب یہ کہنے میں تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن اس ایک جملے کو حقیقت کا روپ دینے کے پیچھے ایک پوری انجینئرنگ کی دنیا آباد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلیں گے کیسے؟ یہی ہمارا آج کا سفر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ AI کی ٹو ڈو لسٹ کیا تھی، پھر پروجیکٹ کے آئین پر نظر ڈالیں گے، یعنی وہ اصول جن پر سب کچھ بنا۔ اس کے بعد خاکے سے تعمیر تک کا سفر، پھر وہ مشہور 93 سٹیپ چیک لسٹ، اور آخر میں وہ محفوظ اوزار جن کی مدد سے AI کام کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر بڑے پروجیکٹ کی شروعات ایک واضح مقصد سے ہوتی ہے۔ یہاں مقصد تھا ایک AI اسسٹنٹ بنانا جو ہماری ٹو ڈو لسٹ سنبھال سکے۔ لیکن سنبھالنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک یوزر کے طور پر ہم اس AI سے کروانا کیا چاہتے ہیں؟ تو پروجیکٹ کی پوری بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور یہ صرف فیچرز کی ایک لسٹ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک طرح سے ایک نقشہ تھا کہ ایک انسان AI سے بات کیسے کرے گا۔ ٹاسک بنانے سے لے کر اسے ڈیلیٹ کرنے تک ہر کام بات چیت کے ذریعے ہونا تھا۔ اصل کامیابی کی نشانی یہی تھی۔ اچھا، تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کیا بنانا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیسے، اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے پروجیکٹ کے دستور کی۔ یہ کوئی معمولی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ وہ بنیادی اصول ہیں، وہ بنیاد ہے جس پر پورے پروجیکٹ کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اس دستور کو آپ سمجھیں کہ یہ پروجیکٹ کا آئین ہے۔ یہ وہ پکے اصول تھے جنہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ مقصد صرف ایک فیچر بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ جو بھی چیز بنے وہ بھروسے کے لائق ہو، محفوظ ہو اور مستقبل کے لیے بھی تیار ہو، بالکل ایک مضبوط بنیاد رکھنے کی طرح۔ اس دستور میں ویسے تو کئی اصول تھے، لیکن یہ 4 سب سے اہم تھے، اور ہر اصول ایک اتنا بڑا فیصلہ تھا جس نے چیٹ باٹ کے پورے ڈیزائن پر اثر ڈالا۔ اسٹیٹلیس سرور سے لے کر AI اور ڈیٹا کو بالکل الگ رکھنے تک، یہی اصول اس پروجیکٹ کی اصل ریڑھ کی ہڈی تھے۔ تو پہلا اصول تھا اسٹیٹلیس سرور کا استعمال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور ایک ایسے دربان کی طرح ہے جسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ ہر درخواست کو بالکل نیا سمجھتا ہے، اسے پچھلی کوئی بات چیت یاد نہیں رہتی۔ اب یہ سننے میں تو ایک کمزوری لگتی ہے نا، لیکن حقیقت میں یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک سرور کریش بھی ہو جائے تو کوئی ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا، اور سسٹم کو بڑا کرنا ہو تو بس کچھ اور سرورز لگا دو۔ تو دستور کے اصول تو بن گئے، لیکن ظاہر ہے صرف اصولوں سے تو سافٹ ویئر نہیں بنتا نا۔ اگلا مرحلہ تھا پلان کا، یعنی جہاں ان بڑے بڑے اصولوں کو ایک مکمل ٹیکنیکل خاکے، ایک بلو پرنٹ میں تبدیل کیا گیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں تھیوری اب پریکٹس میں بدلنا شروع ہوتی ہے۔ 5 منصوبہ بندی کے اس پورے مرحلے کا مرکز یہ ایک نمبر تھا۔ لیکن یہ 5 تھا کیا؟ 5 ہفتے؟ 5 ڈیولپرز؟ نہیں، یہ نمبر اصل میں اس پروجیکٹ کی تیاری کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ یہ 5 دراصل 5 مکمل ڈیزائن ڈاکیومنٹس تھے، یعنی منصوبہ بندی کا یہ عمل اتنا زبردست تھا کہ اس نے خود بخود ہر چیز تیار کر دی۔ ڈیٹا کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، API کے اصول کیا ہوں گے، اور یہاں تک کہ ڈیولپرز کے لیے ایک کوئک گائیڈ بھی۔ مطلب کوڈ کا ایک لفظ لکھنے سے پہلے ہی پورے سسٹم کا ایک صاف نقشہ تیار ہو چکا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ اسی نقشے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سسٹم کو 4 تہوں یا لیئرز میں ڈیزائن کیا گیا۔ جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے API لیئر سے گزرتی ہے، جو سمجھیں کہ سامنے کا دروازہ ہے۔ پھر وہ جاتی ہے سروسز لیئر میں، جہاں اصل کام ہوتا ہے، اور وہ AI کو بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ AI پھر MCP ٹولز کا استعمال کرتا ہے اور ڈیٹا بیس سے بات کرتا ہے، جو کہ ساری معلومات کا واحد سچا ذریعہ ہے نا ایک بہت ہی منظم طریقہ؟ تو اب ہمارے پاس ایک دستور بھی ہے اور ایک تفصیلی خاکہ بھی، لیکن ایک پورے سسٹم کو ایک ساتھ بنانا تو ناممکن ہے۔ اسی لیے اگلے مرحلے میں اس بڑے خاکے کو چھوٹے چھوٹے قابل عمل کاموں کی ایک چیک لسٹ میں توڑا گیا۔
93 جی ہاں، اس ایک فیچر کو بنانے کے لیے کل 93 الگ الگ کاموں کی ایک پوری لسٹ بنائی گئی۔ یہ نمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک سادہ سی نظر آنے والی چیز کے پیچھے اکثر کتنی زیادہ محنت اور تفصیل چھپی ہوتی ہے۔ لیکن یہ 93 کام ایسے ہی نہیں تھے، انہیں باقاعدہ منطقی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے سیٹ اپ، پھر بنیادی کام اور پھر اصل فیچرز پر کام شروع ہوا۔ اس طریقے کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیم پہلے ایک MVP یعنی کم سے کم قابل عمل پروڈکٹ بنا سکے، مطلب ایک بنیادی سا ورژن جو بس کام کرتا ہو، اور پھر اس کو بہتر بنایا گیا۔ اس سے رفتار بھی بنی رہتی ہے اور فوکس بھی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس پروجیکٹ کے سب سے دلچسپ حصے پر۔ یاد ہے دستور کا ایک اصول تھا کہ AI کبھی بھی ڈائریکٹ ڈیٹا بیس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر سوال یہ ہے کہ AI کام کرتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے محفوظ اوزاروں میں۔ یہاں ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ ایک طرف ہے AI، ہمارا دماغ جو زبان سمجھتا ہے، دوسری طرف ہے ڈیٹا بیس جو معلومات کا ایک محفوظ قلعہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک سخت اصول ہے: AI اس قلعے میں سیدھا داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ دونوں آپس میں رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ جواب ہے ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول یا MCP۔ اس کو ایک محفوظ پل کی طرح سمجھیں۔ AI خود ڈیٹا کو نہیں چھوتا، وہ صرف اس پل پر موجود ٹولز کو حکم دیتا ہے۔ AI بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، جیسے کہ ایک نیا ٹاسک ایڈ کرو، اور ٹولز کو خود پتہ ہے کہ اسے ڈیٹا بیس میں محفوظ طریقے سے کیسے کرنا ہے۔ یعنی AI صرف حکم دیتا ہے، اصل کام ٹولز کرتے ہیں۔ اور AI کے پاس کام کرنے کے لیے صرف یہ 5 اوزار یا آپ کہہ لیں کہ 5 ہاتھ تھے۔ ہر کام کے لیے ایک مخصوص ٹول، ٹاسک بنانا، انہیں دیکھنا، مکمل کرنا، اپڈیٹ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا، بس۔ AI ان 5 کاموں کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سسٹم بہت محفوظ اور قابل بھروسہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں اس پورے منظم طریقے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک آئیڈیا سے لے کر دستور، پھر پلان، پھر ٹاسک اور آخر میں کوڈ تک کا یہ سفر، یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ چلیں اس پورے عمل کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن اس پورے سفر کو بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھیں، ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پر بنا۔ یوزر سٹوریز نے بتایا کہ کیا کرنا ہے، دستور نے کیسے کرنے کے اصول بنائے، پلان نے ایک نقشہ تیار کیا، ٹاسکس نے اس نقشے کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بانٹا، اور آخر میں کوڈ نے ان محفوظ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اس سب کو حقیقت بنا دیا۔ یہ ایک انتہائی منظم اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا سافٹ ویئر بنانے کا یہ منصوبہ بند طریقہ، یعنی پہلے تفصیلات طے کرو، پھر اصول بناؤ اور پھر اس پر کام کرو، کیا یہی پیچیدہ سافٹ ویئر بنانے کا مستقبل ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔